اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 31 آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سورت کا موضوع اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کے اندر جو برائیاں اور جو بگاڑ ہیں، اور جن برائیوں اور بگاڑ کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بدامنی پیدا ہوتی ہے، نظام درہم برہم ہوتا ہے، اور ایک مہذب سوسائٹی کے اوپر جس کا بڑا فرق پڑتا ہے، تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ان میں ایک چیز گناہ، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں گناہوں کی تقسیم فرمائی ہے کہ کچھ گناہ وہ ہیں جن کو کبیرہ کہا جاتا ہے، بڑا گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور بعض گناہ وہ ہیں جو صغیرہ ہیں۔ انسان جب کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس گناہ کے کرنے سے پہلے جو اس کی کوشش اور جد و جہد اور وسیلے کے طور پر جو چیزیں وجود میں آتی ہیں، مثلا ایک آدمی چوری کے ارادے سے چلا تو اس کا چلنا اور اس کے دماغ کا سوچنا، اس کے ہاتھوں کا عمل اور اس کا آنکھوں سے دیکھنا، یہ ساری چیزیں صغیرہ ہیں۔ اب اگر جا کر کے وہ چوری کو انجام دے لیتا ہے تو پھر یہ کبیرہ بن جائے گا، اور وہ جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی زنا کے ارادے سے بات چیت کرتا ہے، یا کسی غیر محرم سے بات کرنا، اس کا غیر محرم کو دیکھنا، اس کا چھونا یا لمس کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں صغیرہ ہیں۔ اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر جناب نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ دماغ کا زنا سوچنا ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا گناہ اور زنا چھونا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ یعنی اگر شرمگاہوں کا ملاپ ہو گیا تو سمجھو زنا کا ارتکاب ہو گیا، اور اگر نہیں ہوا تو اس نے اس کی تکذیب کر دی۔ تو بہرحال یہاں پر گناہوں کی جو ترتیب ہے کبیرہ اور صغیرہ کے اعتبار سے، ایک آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گناہ گناہ ہے، زہر زہر ہے، آگ آگ ہے، چاہے وہ چھوٹی چنگاری ہو چاہے بڑا شعلہ ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی آگ کی انگاری بھی وہی طاقت رکھتی ہے جلانے کی جو بڑے انگارے کے اندر ہے۔ ماچس کی چھوٹی سی تلی، اس کے اوپر معمولی سا مسالہ ہوتا ہے، آپ اس کے ذریعے سے پوری کی پوری بستی، پوری فصل، پوری انسانیت کو تباہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چھوٹا بڑا گناہ جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہر گناہ کفر کا مقدمہ ہے، اور ہر گناہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، پھر کوئی گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نقطے بڑھتے بڑھتے اس کے پورے دل کو گھیر لیتے ہیں، پورا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسان جو اعمال کرتا ہے اس کے گناہوں کی وہ نحوست اور سیاہی اکٹھے ہوتے ہوتے اس کے دل کو پورے زنگ آلود کر دیتی ہے، پورے دل کو گھیر دیتی ہے۔
اسی لیے فرمایا لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کی ایک پالش ہے، اللہ رب العزت نے دلوں کی پالش اللہ کے ذکر کو بنایا ہے۔ انسان ذکر کرتا ہے تو دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، بالکل ایک دم جیسے کیمیکل سے کسی چیز کو انسان صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی انسان جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو بالکل ایک دم ختم فرما دیتا ہے۔ تو یہاں آیت کے اندر فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بڑی تفسیریں کی ہیں علماء نے کہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی لعنت اللہ کی طرف سے آئی ہو، یا اسی طریقے سے ہر وہ گناہ کہ جس کے اوپر کوئی وعید آئی ہے، جہنم کی وعید، اللہ کے عذاب کی وعید، چاہے دنیا کی وعید ہو چاہے آخرت کی سزا کا ذکر ہو، تو ہر وہ گناہ کی جس کے اوپر دنیا یا آخرت میں سزا اور لعنت یا وعید آئی ہے، وہ ہر گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ گناہ کہ جن سے روکا گیا ہے پھر بھی انسان کرے، وہ بھی کبیرہ ہے۔ بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بڑے مفسر اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، حبر الامہ لسان القرآن کا خطاب جن کو دیا گیا، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ استغفار کے ساتھ کوئی گناہ بڑا نہیں ہوتا، اور انسان اصرار اور دوام کرے تو چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہر چھوٹا گناہ اگر اس پر دوام استمرار ہو تو وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور ہر بڑا گناہ اگر اس کے اوپر استغفار ہو، ندامت ہو، تو اللہ کے فضل سے وہ کبیرہ نہیں بلکہ وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس لیے انسان سے اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ یہاں پر فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت مختار کل ہے، فعال لما یرید ہے، وہ چاہے بڑے گناہ کو معاف کر دے، چھوٹے گناہ کو معاف کر دے، وہ چاہے چھوٹے گناہ پر پکڑ فرما لے، بڑے گناہ پر نہ پکڑ فرمائے، وہ کسی طریقے سے مجبور نہیں ہے۔ بعض جماعت ایسی ہے جیسے معتزلہ وغیرہ، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر بندے کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ ہے ہی نہیں تو چھوٹے گناہ کو اللہ معاف کرنا اس پر واجب اور ضروری ہے، اور اگر صغیرہ گناہ کے ساتھ کئی فمتفق ایک بھی یا دو بھی کبیرہ گناہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر اللہ پر سزا اور ان کی پکڑ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو ان کا عقیدہ جو ہے وہ سراسر قرآن و سنت سے کم فہمی یا بد فہمی کا نتیجہ ہے۔ وہ قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے اس طرح کی جو آیت ہے قرآن پاک میں 3 جگہ آئی ہے۔ ایک سورہ شورى کے اندر آئی ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور ایک سورہ نجم کے اندر کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، وہاں لمم آیا ہے۔ تو سیئات اور لمم یہ صغیرہ گناہ کو کہتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر ایک آیت آئی ہے، اس میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ انسان جب نیک کام کرتا ہے تو نیکی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، مشیت ہے، وہ کس گناہ کا کفارہ بنائے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ جو بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے، بڑے گناہوں سے بچے۔ اب کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر بعض موقع پر فرمایا ایاکم 7 الموبقات کے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس کے اندر ماں باپ کی نافرمانی، شرک،
جادو کرنا، پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، پڑوسی کی بیوی سے زنا، یعنی اس طرح کے مختلف گناہ ہیں۔ اسی طریقے سے بعض روایات کے اندر اولاد کو قتل کرنا، زنا، لواطت، بہت ساری لمبی لسٹ ہے۔ امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے الزواجر، اس کے اندر گناہ کبیرہ کی تفصیلات انہوں نے بڑی حد تک جمع کی ہیں۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مستقل ایک کتاب تالیف فرمائی ہے الکبائر کے نام سے، 467 یا اس سے بھی زیادہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی فہرست انہوں نے جمع کی ہے اس کے اندر، اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چھوٹا گناہ اگر اس پر اصرار دوام اختیار کر لیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی خاص طور سے تاکید فرمائی ہے، اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو، بچو ان کبیرہ بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، کہ جن سے تم کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ تقریباً اسی سورہ نساء کے اندر 33 ایسے گناہ ہیں، 33 کہ جو کبیرہ کی فہرست میں داخل ہیں۔ کچھ تو اب تک بیان بھی کیے جا چکے، جیسے کہ یتیموں کا مال کھانا، اور حرام، اور وہ عورتیں کہ جو جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے نکاح کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور جیسے کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں باپ کی بیوی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، کسی کا حق مال ناحق مال ناجائز طریقے سے کھانا، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بعد قتل کرنا کسی نفس کو۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیل قرآن پاک میں جو گناہوں کی آئی ہے شریعت کے اندر، بڑے گناہ جن سے روکا گیا ہے، فرمایا اگر تم ان گناہوں سے بچو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ کا وعدہ ہے تمہارے جو سیئات چھوٹے گناہ ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیں گے۔ اس کی مثال علماء نے ایسی دی، جیسے ایک آدمی چوری کے ارادے سے نکلے کہ مجھے مسجد میں سے جا کر کے سامان چرانا ہے، وہ چلا گھر سے، اس کا چلنا، اس کا ادھر ادھر دیکھنا، اس کے دماغ کی محنت، ساری چیزیں صرف ہوئی اس کے اندر۔ تو جب وہ مسجد کے اندر پہنچا، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، خوف پیدا ہوا، اور بجائے چوری کرنے کے اس نے وضو کیا اور وہیں پر بیٹھ کر کے رات بھر اللہ سے استغفار کرتا رہا، روتا رہا، نماز پڑھی، یہاں تک کہ فجر کے بعد وہ نماز پڑھ کر کے واپس آیا۔ تو آپ بتائیے کہ اس کا وہ چلنا جو چوری کے ارادے سے چلا تھا، اس کا دیکھنا، اس کے دماغ کا سوچنا، علماء فرماتے ہیں فی نفسی ہی دیکھنا، آنکھیں تو دیکھنے کے لیے ہیں، کوئی برائی نہیں، پیر چلنے کے لیے ہیں، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہیں، تو فی نفسی ہی وہ کوئی گناہ نہیں تھے، لیکن چونکہ ایک گناہ چوری کرنے کے ارادے سے چلا تھا تو گناہ کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہے تھے، تو وسیلہ اور ذریعہ بننے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی گناہ کا حکم لگا تھا، اسی لیے ان کو صغیرہ کہا۔ تو جب کبیرہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں چل کر کے، تو جو اس راستے میں صغیرہ گناہ بننے والے تھے، اس سے پہلے کے جو اسباب اور جو وسائل تھے، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اس نے کبیرہ کیا ہی نہیں، وہ بچ گیا، تو ہم اپنے فضل سے اس کے وہ صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیں گے جو اس نے کوشش اور اس نے اپنی صلاحیتیں ایک غلط کام کے لیے لگائی ہیں۔ تو فرمایا اگر تم بچو ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم کفارہ کر دیں گے، معاف کر دیں گے تمہارے سیئات کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، اور صرف معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جائے، تو اب اس کے اندر جو ایک اسٹیم اور ایک وہ طاقت تھی گناہ کے کرنے کی، جب اس نے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور گناہ سے رک گیا، تو اس کی وہ کیفیت قلب ماہیت یعنی اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی۔ اس کے دل کے اندر جو وہ رنج غم ہوا کہ یار مجھے کام کر لینا چاہیے تھا لیکن پھر نہیں کرا، اللہ کے ڈر خوف کی وجہ سے ڈر گیا، تو وہ جو ظلمت اور تاریکی تھی وہ روشنی سے اور نور سے تبدیل ہو گئی، بلکہ اس کے اوپر اس کو اجر ملا۔
جیسے کہ قرآن کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، گناہوں سے بچ گیا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے فرمایا کہ صرف گناہ معاف نہیں کریں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، ہم ان کو عزت کے مقام میں یعنی جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی مہربانی کہ انسان اگر بڑے گناہوں سے بچے تو اللہ اس راستے کے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی چوری کے ارادے سے چلا تو چوری کے کرنے میں جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ دوسرے گناہ کے اندر ان کی معافی کا سوال نہیں ہے، کہ اگر وہ شراب پی لے تو اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ الگ ہیں، اور زنا کے صغیرہ گناہ الگ ہیں، چوری کے الگ ہیں۔ ہر گناہ کے کچھ حصے جو ہیں، جو اسباب ہیں پہلے کے، وہ صغیرہ ہیں، اور بعد میں جب کر لیتا ہے تو کبیرہ ہے۔ تو ایک کبیرہ گناہ کے جو صغیرہ ہیں وہ دوسرے کبیرہ گناہ کے صغیرہ سے کے ساتھ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ جو جس کام کو کر رہا ہے۔ باقی اللہ کریم ہے، رحیم ہے، جو جس طرح چاہے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بہرحال آپ کے اور میرے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم سب گناہ کبیرہ سے بچنے کا اہتمام کریں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمارے صغائر کو معاف فرما دے گا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہمیں عزت اور اس بہترین مقام کے اندر داخل کرے گا جو اللہ رب العزت کی طرف سے مدخلاً کریمہ کا مصداق ہے، یعنی جنت الفردوس اور جنت الاعلیٰ اور جنت الماوا، بہترین قسم کے اللہ رب العزت مکان میں داخل کرے گا۔ تو بہرحال اس آیت میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی، اور ہر چھوٹا گناہ اگر اس پر اصرار اور دوام اختیار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے فوراً اس سے توبہ کر لیں، در توبہ پر آئیں، توبہ کی برکت سے اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ توبہ وہ کیمیکل ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرانے کی طاقت ہے، جیسا کہ اس سے چند آیات پہلے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کے ذکر ذیل میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور مختلف جگہ پر توبہ کا بیان انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہم تمام کو کبائر سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کی، رجوع کرنے کی اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔